الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے ھدی للمتقین کے اوپر اپنے معاملات کے لیے کافی کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان سب کا حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن کریم پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کے آیا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پوری نسل انسانی کی رہنمائی کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو ھدی للمتقین کہا گیا، اس میں اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو لام ہے وہ آپ کہہ لیں آسان سے لفظوں میں انتفاع، یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے۔ قرآن فرما رہا ھدی للمتقین کہ یہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص متقی بھی ہو، اس آدمی کے اندر تقویٰ ہو، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس شخص کے اندر تقویٰ ہو، اب وہ چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر معمولی سا تقویٰ کا احساس بھی اس کے اندر ہوگا تب بھی یہ قرآن اسے فائدہ پہنچائے گا، اور اگر پورا وہ متقی ہوگا تو پھر تو کیا کہنے اس کے۔ تو اگر ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے انجام کی فکر نہیں کرتا، جس طرح کہ ہمیں قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے، اور ہم مسلسل دو جمعے ہم نے مسلسل اسی ایک آیت پر پڑھے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو جسے اپنے انجام کی فکر نہ ہو، بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا اور مستقبل کی فکر مندی، گناہ سے نفرت نہ ہو، نیکی کا شوق نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، یعنی تقویٰ کی کوئی ایک بھی صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگر یعنی اس کے اندر یہ صفات نہیں ہے، مطلب مستقبل کے معاملات کی فکر مندی نہ ہو، گناہ سے نفرت نہ ہو، نیکی کا شوق نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، اب اگر قرآن آپ اس کی زندگی میں نافذ بھی کر دیں، عملاً قرآن کے احکامات اس کی زندگی میں نافذ کر دیں، تو پھر وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس سے بغاوت کرے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ احساس نہیں ہے، تقویٰ کی رمق نہیں ہے اس کے اندر، کہ نیکی کا شوق نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا خیال نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ اب واضح مثال ہے آج امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے، اس کے باوجود قرآنی تعلیمات سے الرجک، حکمران بھی اس سے الرجک اور عوام بھی اس سے خائف ہوتی ہے۔ عوام کا یہ حال ہے، ہمارے ایک دوست بیان کرنے لگے، جی میں نے جب سے داڑھی رکھی ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے کہ اس نے اب ہمیں نماز کا ہی کہنا، اس نے اب ہمیں نماز کا ہی کہنا، تو وہ ہر بندہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ اور اس کی ایک اور جیتی جاگتی مثال بے حسی کی، کہ ہمارے ملک میں اسلام اکثریت سے ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے اور واضح اکثریت ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے شراب کی حوالے سے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، لیکن وہ پاس نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ اس کے باوجود وہ حرام شے جسے قرآن حرام کہہ رہا ہے، اور واضح طور پہ حرام قرآن کریم نے ذکر کیا، لیکن وہی شراب اس ہمارے لوگوں کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اس ایک گھر میں، وہ اس پر متفق نہیں ہوتے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس پر حرام کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ کیوں؟ وہی باتیں، مستقبل کی فکر مندی نہیں ہے، گناہ سے نفرت نہیں ہے،
نیکی کا شوق نہیں ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو آپ ان کی زندگی میں قرآن کے احکام نافذ بھی کر دیں تو پھر بغاوت کا ایک رستہ ہے جس کو وہ اختیار کر لیں گے۔ اس لیے آپ کو ہر جگہ پر کیا ہے، آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو قرآن کی تعلیمات ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر سکتے، اور اگر ایک آدھا بندہ داخل بھی کر لے گا تو اس کے جو ارد گرد کے ہوں گے، میں نے وہ اکثر شعر پڑھا کہ 65 مرن گونڈنا ریاں نو تاب چڑھے، وہ یہ جو کہا نا اس شعر میں، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر آ بھی جائیں گے نا تو وہ ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن کریم نے اسی ایک بات کے اوپر زور دیا کہ آپ کے اندر نیکی کرنے کا احساس پیدا ہو جائے، نیکی کی محبت پیدا ہو جائے، گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو جائے۔ اب ایک اور بات، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ان کی حیات مبارکہ میں بنی اسرائیل وہ جو بچھڑے کی پوجا کا معاملہ تھا، جب اس میں وہ مبتلا ہو گئے نا تو ان کی توبہ بڑی مشکلوں سے گزارنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ان کو آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے، اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر ایک شے سے زیادہ وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کا لکھنا، اس رحمت کو ان لوگوں کے مقدر میں کر دوں گا جو یتقون، جو ڈرنے والے ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، میری آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے، ان کے نصیب میں لکھ دوں گا اس کو۔ ہے ہر چیز سے زیادہ وسیع، ہے ہر چیز سے زیادہ وسیع، لیکن لکھ دوں گا کن کے لیے؟ جو متقی ہوں گے۔ تو جو متقی ہوں گے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، جو متقی ہوں گے وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اس کے بعد اللہ کی آیات پر ایمان بھی رکھیں گے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، امتحان سے گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال عرض کیا کہ یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا؟ تو وہاں سے جواب ملا لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کو یہ ہمارا عہد نہیں پہنچے گا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ظالم سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو توحید و اخلاص سے دور ہوں، جن کے پاس توحید کی دولت نہ ہو، اخلاص کی دولت نہ ہو اور تقوی اور خشیت سے خالی ہوں، انہیں ظالم کہا گیا۔ گویا جن کے اندر یہ احساس پایا جائے توحید کا، اخلاص کا، خشیت کا، تقوی کا، اللہ تعالیٰ انہیں امامت سے سرفراز فرمائے گا۔ جو اس سے خالی ہوں گے وہ پھر امامت سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ تو قرآن اس لیے ہے ہدی للناس تو ہے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو لام اللہ نے للمتقین جو کیا کہ اس کا اختصاص ذکر کیا متقین کے لیے۔ تو دعا کریں باری تعالیٰ سے، ہمارے پاس تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہمارا کچھ ہے نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اندھا ہے، اسے بھیک بھی دو، اسے چھوڑ کے بھی آؤ۔ باری تعالیٰ ہم تیرے محتاج ہیں، ہمیں دروازہ بھی بڑا کر کے دو، اونٹ بھی عطا کرو اور دروازہ بھی بڑا کر کے دو۔ ہم مالک کے در پہ کھڑے نا، ہمارا مالک کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارا مالک کوئی کنگلا نہیں ہے، وہ غنی ہے، ایسا غنی ہے اس سے سب کچھ مانگو۔ بلکہ اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی اللہ سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام نے تو مثالیں قائم کر دی ہیں کہ وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ کفارے کے حوالے سے میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا، اس حدیث کی طرف، کہ وہ کہتا ہے جی میں نے ایسا معاملہ کر لیا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں بھئی کفارہ ادا کرو، جی میرے پاس نہیں ہے، جی نہ میں غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ میں اتنے روزے رکھ سکتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا۔ اب وہیں کہیں سے کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا اور یہ غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ بھی کمال کے سائل تھے، عارف تھے،
اس نے آگے سے سوال میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو بتا غریب ہی کوئی نہیں ہے گا، لا بطی المدینہ، پورے کناروں میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جا گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر ہم تو اس احکم الحاکمین کے مانگنے والے ہیں، تو باری تعالیٰ تو ہمیں تقوی کی دولت بھی عطا کر، ہمیں ذوق و شوق بھی عطا کر، سب کچھ تو نہیں دینا۔ تو ھدی للمتقین، ہمیں شوق بھی عطا کرے اور ہمیں متقین میں بھی شامل فرما لے، تب ہم قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔